الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال في موضع آخر إن الإسلام يبكي على موتك يا عمر وقال في موضع آخر اقتدوا من بعدي أبو بكر وعمر وقال في موضع آخر أول من جهر من الإسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عمر قابل وقبول ومقبول عمر قابل و قبول و مقبول عمر دعائے پیغمبر و مراد رسول یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر علی مرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے قرآن اگر منظور نہیں اسلام اگر دستور نہیں پھر افسوس اس آزادی پر یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں ہر شخص سے کہہ دو کہ پیش کرے اخلاص و مروت کی دولت ہر شخص سے کہہ دو کہ پیش کرے اخلاص و مروت کی دولت کردار سے قومیں بنتی ہیں انکار کے چکر کچھ بھی نہیں حضرات محترم یہ ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے اور اسی ماہ ذی الحجہ کے اندر داماد رسول سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عظمی ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسی ماہ ذی الحجہ کی 28 تاریخ کو خسر رسول آقائے کائنات پیغمبر
دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر یعنی سسر کے اوپر نماز کی حالت میں قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ کون عمر؟ جس عمر کے متعلق آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ اور آگے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ ابو بکر فی الجنہ، کہ ابو بکر جنت میں ہے، وعمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے، وعثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے۔ اور آگے فرمایا وعلی فی الجنہ، اور علی جنت میں ہے۔ وہ عمر جو آیا قرآن پڑھتے ہوئے اور جب اس دنیا سے گیا تو قرآن پڑھتے ہوئے، وہ عمر کہ جن کی شان میں محدث اعظم محدث ہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جتنے مدارس، جتنے حفاظ، جتنے قراء اور جتنی مساجد اور تراویح کا اہتمام، تراویح باجماعت کا اہتمام، یہ سب چیزیں صدقہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور آگے فرمایا کہ یہ اذان جو مینار پر بلند ہو رہی ہے یہ صدقہ ہے حضرت عمر فاروق کا۔ یہ 20 رکعت تراویح کی نماز جو ادا ہو رہی ہیں جماعت کے ساتھ، یہ صدقہ ہے حضرت عمر فاروق کا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو پردے کا چلن آیا ہے یہ صدقہ ہے حضرت عمر فاروق کا۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر راتوں کو پولیس گشت کرتی ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ صدقہ ملا ہے حضرت عمر فاروق کا۔ آج کا صدر، وزیر مملکت، وزیر اعلیٰ، اپنے عہدے کا بڑا سے بڑا افسر، راتوں کو اٹھ کر کے لوگوں کی خبر گیری کرنے والا، یہ کہاں سے ملا؟ یہ صدقہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہی وہ عمر ہے کہ جو آیا قرآن پڑھتے ہوئے اور دنیا سے جا رہا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے۔ یہی وہ عمر فاروق ہے کہ جن کے زمانے کے اندر 900 جامع مسجد کی بنیاد ڈالی گئی اور 5000 چھوٹی مسجد کی بنیاد ڈالی گئی۔ یہی وہ حضرت عمر فاروق ہے کہ جن کے زمانے میں 17,000 اہل بیت اور 17,000 صحابہ کرام حافظ قرآن ہوئے۔ یہی وہ عمر فاروق ہے کہ جن کے زمانے کے اندر حضرت ابو دردہ جب قرآن کا درس دیا کرتے تھے تو ان کے زمانے کے اندر 18,000 ان کے درس میں بیٹھنے والے۔ اگر خلافت تھی تو حضرت عمر فاروق کی خلافت تھی۔ یہی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ حضرت خلیل نے رب کائنات سے مانگا تھا اپنے دلبر کو، تو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے کتنے سال کے بعد؟ 5000 سال کے بعد۔ میرے خلیل نے میرے دلبر کو مانگا رب کائنات سے، ان کی دعا قبول ہوئی 5000 سال کے بعد۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو دعا مانگی ہے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے شام کو حضرت عمر آپ کے در دولت پہ حاضر ہو گئے اور پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تکبیر، تدبیر اور تقدیر کے اندر بحث ہوتی ہے۔ تدبیر کہتی ہے کہ عمر آج محمد کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کے آ رہا ہے۔ تدبیر کہتی ہے کہ آج عمر ننگی ہاتھ، ننگے تلوار لے کر کے اپنے ہاتھ میں آ رہا ہے، لیکن تقدیر کہتی ہے کہ نہیں، عمر تلوار لے کر کے نہیں آ رہا ہے، بلکہ آج عمر محمد مصطفیٰ کا غلام بن کر کے آ رہا ہے۔
یہ وہ عمر ہے کہ جن کے متعلق نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الاسلام یبکی علی موتک الی یوم القیامت یا عمر، کہ باپ کی موت پر بیٹا روئے گا، بیٹے کی موت پر باپ روئے گا، بہن کی موت پر بھائی روئے گا، شوہر کی موت پر بیوی روئے گی، بیوی کے موت پر شوہر آنسو بہائے گا، اولاد کی موت پر باپ روئے گا، لیکن اے عمر جب تو دنیا سے جائے گا تو محمد مصطفیٰ کا اسلام روئے گا، جب تو دنیا سے جائے گا تو محمد مصطفیٰ کا اسلام روئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ اسلام کو طاقت نہیں مل رہی ہے، رب کائنات کے دربار میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے وقت سحر میں دعا مانگی، جس وقت ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام اپنے دست مبارک کو رب کائنات کے دربار میں اٹھا دیتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمرین، اے میرے پروردگار اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اسلام کو طاقت دینا چاہتا ہے، اسلام کو قوت بخشنا چاہتا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمرین، کہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ صبح کو دعا مانگتے ہیں آقا، شام کو عمر فاروق نبی کے جھولی میں آ گئے، شام کو نبی کے جھولی میں آ گئے۔ اسی کو حضرت مجدد الفسانی یا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں، نبی کی تعداد 1,24,000 کم و بیش، لیکن صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1,44,000، 1,44,000 صحابہ کرام کی تعداد۔ یہ سارے صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے مرید ہیں، لیکن عمر فاروق نبی پاک علیہ السلام کی مراد ہیں۔ ایک ہے مرید، ایک ہے مراد۔ مراد جو اللہ سے مانگ کے لیا جاتا ہے، اللہ سے مانگ کے لیا جاتا ہے۔ کسی صحابی کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے دعا نہیں کی ہے، اگر دعا مانگی ہے نبی اکرم علیہ السلام نے تو خسر رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا مانگی اور عرض کیا کہ میرے پروردگار اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اسلام کو مقام بخشنا چاہتا ہے تو ہمارے فاروق کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ یہی وہ عمر فاروق ہے جس نے خانہ کعبہ کے در کو سب سے پہلے کھولا، یہی وہ عمر فاروق ہے کہ جس نے اعلانیہ طور پر خانہ کعبہ میں نماز ادا کرائی اور اعلان کر دیا کہ اگر کسی کو اپنے بچے کو یتیم کرانا ہے، بیوی کو بیوہ کرانا ہے، آ جائے عمر محمد کا غلام بن چکا ہے۔ آجا کوئی آنا چاہتا ہے اپنی بیوی کو بیوہ کرانے کے لیے، بچوں کو یتیم کرانے کے لیے، تو آجا میدان کے اندر عمر فاروق محمد کا غلام بن چکا ہے۔ اگر کوئی آئے گا مقابلے کے اندر تو نہ اس کا شوہر بچے گا نہ اس کا باپ بچے گا۔ یہی وہ عمر ہے اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اگر کسی نے زور سے کلمہ پڑھا ہے تو حضرت عمر ہے۔ اگر کوئی خانہ کعبہ کے اندر اعلان نماز ادا کرتے ہیں تو حضرت عمر ہے۔ خانہ کعبہ کے در و دیوار کو، خانہ کعبہ کے در کو کھولنے والے ہیں تو حضرت عمر ہے۔ آج ہم
مقام ابراہیم میں نماز ادا کرتے ہیں، حجاج کرام جاتے ہیں نمازیں ادا کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ حجاج کرام مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں نمازیں کیوں ادا کرتے ہیں؟ قرآن نازل ہونے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے تھے، ان کے دل کے اندر آواز آتی ہے کتنا اچھا ہوتا کہ جہاں پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہیں پر میں کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز ادا کروں۔ آقا کریم علیہ السلام کو پتا چلا، آقا نے فرمایا کہ عمر جب تک اللہ کا حکم نازل نہ ہو جائے تو یہاں پہ کیسے نماز ادا کر لی جائے گی؟ جب تک اللہ کا حکم نازل نہ ہو جائے یہاں پہ کیسے نماز ادا کر لی جائے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر آواز آئی، رب کائنات نے قرآن کی آیت نازل کر دی اور کیا فرمایا؟ فَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے میرے حبیب، آج کی تاریخ سے میں نے اس مقام کو مصلی بنا دیا، اس مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا۔ اب یہاں پر عمر آئیں گے تو 2 رکعت نماز ادا کریں گے، صدیق آئیں گے 2 رکعت نماز ادا کریں گے، عثمان آئیں گے 2 رکعت نماز ادا کریں گے، علی آئیں گے 2 رکعت نماز ادا کریں گے، نبی آئیں گے 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اپنے وقت کے تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، بزرگان دین آئیں گے، وہ یہاں آ کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ جب تک 2 رکعت نماز ادا نہیں کریں گے ان کا حج قبول نہیں ہوگا، ان کا عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج جو پردہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہاں سے آیا؟ آقا کریم علیہ السلام کی ازواج گھر سے نکلتی ہیں باہر، اس وقت گھر میں انتظام نہیں تھا، بیت الخلا وغیرہ کا انتظام نہیں تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی پاکیزہ بیویاں گھر سے باہر نکلتی ہیں، جنگلوں کو جاتی ہیں قضائے حاجت کے لیے، تو کافر دشمن اسلام دور سے اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ دیکھو محمد مصطفیٰ کی بیوی جا رہی ہے، دور سے اشارہ کرتا ہے۔ جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا، ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، فوراً کہا ہے مصطفیٰ کی حرم آپ گھر کو لوٹ جائیں، آپ گھر کو لوٹ جائیں، یہ کافر دشمن تیری جانب اشارہ کرتے ہیں، عمر برداشت نہیں کر سکتا، آپ گھر کو لوٹ جائیں۔ جیسے ہی گھر کو لوٹتی ہیں آقا کریم علیہ السلام کی ازواج، آپ کی بیویاں، قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَتَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو، زمانہ جاہلیت کی طرح گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ یہ پردہ کہاں سے آیا؟ عمر فاروق کی برکت ہے۔ یہ اذان کہاں سے آئی؟ آج مؤذن ڈنکے کی چوٹ پر صدائے اذان بلند کرتا ہے، یہ اذان کہاں سے آئی ہے؟ یہ اذان جو ملا ہے صدقہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وہ خود فرشتے کو دیکھتے ہیں اور فرشتہ آ کر کے اذان کے کلمات دہراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عمر، نہ گھنٹی کی آواز بلند کی جائے گی، نہ کوئی اور طریقہ اپنایا جائے گا، بلکہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی جملہ کل صبح کو بلند کر دیا جائے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو بیدار ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں اذان کے کلمات جب بلند کرتے ہیں، اس وقت آقا فرماتے ہیں کہ عمر، یہی کلمہ لے کر کے سید الملائکہ حضرت جبریل تشریف لائے، لہذا آج سے جو اذان کے کلمات بلند کیے جائیں گے، جو عمر نے دیکھا ہے وہی اذان کے کلمات بلند کیے جائیں گے۔ وہ عمر جو راتوں کو اٹھ کر کے گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کے حال معلوم کیا کرتے تھے اور پتہ کیا کرتے کن کے گھر میں چولہا جلا ہے، کن کے گھر کیا حالت ہے۔ ایک گھر کے اندر سے آواز آتی ہے
شوہر گزر گیا، بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام اسلم کو لے کر کے بیت المال آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں چلو جلدی چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے بھوکے بلکتے رہ جائیں۔ غلام اسلم نے کہا کہ حضور کہیں سے شہد آیا ہوا ہے، ذرا شہد پی لے، آپ کو شہد بہت پسند ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور عمر شہد پیے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سارے سامان کو، کھانے پینے سامان کو لیا اور لے کر کے نکلنے لگے تو غلام اسلم نے کہا کہ میں آپ اس سامان کو لے کر کے، اس بوجھ کو لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اس بوجھ کو تم نہیں اٹھاؤ گے، میں اٹھاؤں گا۔ اپنے کاندھے پہ سوار کر کے کرا کر کے اس مائی کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اور دستک دینے کے بعد دروازہ کھولا گیا، چولہا جلایا گیا، لکڑی بھیگی ہوئی تھی، لکڑی میں دھواں نکلنے لگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے داڑھی سے دھواں کو ہٹانے لگے اور فرمانے لگے کہ اے عمر، دنیا کے دھوئیں کو برداشت کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کا دھواں برداشت نہ کر پاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کا دھواں برداشت نہ کر پاؤ۔ کھانا تیار کرایا گیا، بچے خوشی سے جھلملانے لگے، بچے کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ میرے ابا قبر سے باہر نکل کر کے آ گئے۔ اس کے بعد کھانا کھلایا گیا، اپنے کپڑے سے اپنے سر پہ جو پگڑی تھی اس پگڑی سے پردہ تان دیا اور مائی سے کہا کہ مائی پردہ تان لے، اپنے بچوں کا کھانا کھلا، تو ہی کھانا کھا لے۔ اس وقت اس عورت نے کہا کہ تو کون ہے؟ آخر تو میری اتنی فکر کیوں کر رہا ہے؟ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صدر ہوں یہاں کا، میں یہاں کا صدر ہوں، یعنی وزیر اعظم ہوں، اور میں ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اے مائی، تجھے دنیا میں جو مجھے پریشان کرنا ہے کر لے، کل قیامت کے دن پریشان نہ کرنا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسی ماہ ذی الحجہ کے اندر ہوتی ہے، اور کس کیفیت سے ہوتی ہے؟ نماز فجر ادا فرما رہے ہیں۔ جس وقت خلیفہ ہوا کرتے تھے تو وقت کے خلیفہ نماز ادا کرتے تھے، پڑھاتے تھے، جو وزیر اعظم ہوا کرتے تھے وہی نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ تو وقت کے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے ابو لولو فیروز نامی مجوسی، جو ایران کا مجوسی تھا، آتش پرست تھا، آگ کو پوجنے والا تھا، وہ پیچھے بہت دنوں سے تلاش میں تھا کہ کس طریقے سے عمر فاروق کا خاتمہ کیا جائے۔ وہ اپنے ازار بند میں خنجر کو چھپا کر کے لایا تھا، اور چھپا کر کے لایا اور پیچھے کھڑا ہو گیا۔ امام کے پیچھے کون کس نیت سے کھڑا ہوگا یہ تو خدا جانتا ہے۔ یہ کون جانتا ہے؟ خدا جانتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا پتا تھا کہ میرے پیچھے ابو لولو فیروز نامی مجوسی اس ناپاک ارادے سے کھڑا ہے؟ جیسے ہی آپ نے ایک رکعت مکمل پوری کی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، پیچھے سے ابو لولو فیروز نامی نے خنجر کا وار کیا، ایک وار کیا، عمر فاروق کھڑے رہے، دوسرا وار کیا کھڑے رہے، تیسرا وار کیا کھڑے رہے، جب چوتھا وار کیا برداشت نہیں کر سکے، دم بخود ہو گئے، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، خون سے لت پت ہو گئے، مصلی رسول بھیگ گیا۔ جب مصلی رسول بھیگ گیا اور عمر فاروق نے دیکھا کہ اب میرا آخری وقت ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کھینچ کر کے کیا اور کیا کہا؟ اے عبد الرحمن ابن عوف، آؤ تو آ کر کے نماز پڑھاؤ، عمر کی جان جاتی ہے تو جانے دے، خدا کی نماز میں فرق نہ آنے دے۔ عمر کی جان جاتی ہے تو جانے دے،
خدا کی نماز میں فرق نہ آنے دے، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون سے لت پت گر گئے، جلدی جلدی نماز ادا کی گئی، اس کے بعد آپ کو اپنے گھر لایا گیا، 3 دن تک آپ بستر پہ رہے، بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر کو بلایا گیا، جب دوا پلائی جاتی ان کے پیٹ سے دوا باہر آ جایا کرتی تھی، ان کے پیٹ سے دوا باہر آ جایا کرتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب دوا کی ضرورت نہیں ہے، اب دعا کی ضرورت ہے، اب دوا کی ضرورت نہیں ہے، اب دعا کی ضرورت ہے۔ وہ کون سی دعا تھی؟ انہوں نے ایک موقع پہ دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک ووفاتن فی بلد رسولک، اے میرے پروردگار، میں تیرے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ آخری وقت جب ان کا آیا، جب آخری وقت ان کا آ گیا، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹے جاؤ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنا کہ میرے ابا حضور نے نبی پاک علیہ السلام کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت مانگی ہے۔ جاؤ کہنا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے ابا عمر نے نبی پاک علیہ السلام کے بغل میں دفن ہونے کے لیے اجازت مانگی ہے۔ جب اجازت لینے کے لیے آئے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ، وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اور میں نے یہ دل کے اندر تمنا کی تھی آقا سے کہ میں آپ کے بغل میں سوؤں گی، لیکن اے عبداللہ، تیرے ابا عمر نے مانگ لیا ہے۔ عمر کو جواب دیتے ہوئے مجھے شرم معلوم ہوتی ہے۔ اے عبداللہ، جا اپنے ابا عمر کو بتا دے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دیتی ہے کہ میرے شوہر نبی پاک علیہ السلام کے بغل میں دفن ہو جائے۔ اب اجازت لے کر کے جب گھر کے اندر آتے ہیں تو اجازت کا کلمہ سنانے کے لیے جب آتے ہیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بیٹے میں لیٹا ہوں، مجھے بیٹھا دو، اس لیے کہ لیٹے لیٹے عائشہ کا پیغام سننا میں بے ادبی سمجھتا ہوں، لیٹے لیٹے میں عائشہ کے پیغام کو سننا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد پیغام سنا دیا گیا، ان کا انتقال جب ہونے لگا، انتقال ہوتے وقت فرمایا کہ میرے بیٹے عبداللہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر میرے جنازے کو عائشہ کے دروازے پر لے جانا، ہو سکتا ہے میری حیات کی وجہ سے سامنے حیا آ رہی ہو، میری حیات میری زندگی میں بتانے میں اسے شرم معلوم ہو رہی ہو، اچھا نہیں لگ رہا ہو، لہذا میرے انتقال کے بعد میرے جنازے کو ان کے دروازے پر رکھ دینا، اگر اجازت ملے تب اجازت ملے تب روضہ مصطفیٰ کے بغل میں روضہ رسول میں دفن کیا جائے گا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جب اجازت مانگنے کے لیے پھر گئے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رو کر کے کہا کہ میں عمر کو اجازت کیسے نہ دوں، یہ عمر تو وہ عمر ہے کہ جب مجھ پر الزام آیا پورے مکہ کے اندر، پورے مدینہ کے اندر کوئی میرا ساتھ نہیں دیا، اگر ساتھ دینے والی ذات کوئی تھی تو حضرت عمر فاروق کی ذات تھی، اگر کوئی ذات تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں لٹا دیا گیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نگاہ بصیرت سے میں نے دیکھا، نگاہ بصیرت اور نگاہ ولایت سے میں نے دیکھا
کہ جتنی رحمت آقا کے روضے پر پڑ رہی ہے اتنی ہی رحمت عمر فاروق کے روضے پر بھی پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جتنی خدا کی رحمت عرش و کرسی پر نہیں پڑ رہی ہے ان سے کہیں زیادہ رحمت آقا کے روضے پر پڑ رہی ہے، اور آقا کی برکت سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر رحمت برس رہی ہے۔ وہ مقام تھا حضرت عمر فاروق کا کہ انگریز مورخ گریبن لکھتا ہے، انگریز مورخ گریبن لکھتا ہے کہ اگر 1 سال اور عمر فاروق رہ جاتے تو پوری دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا، اگر 1 سال اور رہ جاتے۔ اور ایک انگریز ویلیم لکھتا ہے کہ اگر عمر فاروق جیسا اور ایک عمر ہو جاتا، اگر عمر فاروق جیسا اور ایک اور عمر ہو جاتا تو 10 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر محمد مصطفیٰ کا اسلام نظر آتا، پوری دنیا کے اندر 10 سال میں محمد مصطفیٰ کا اسلام نظر آتا۔ وہ عمر فاروق کہ جن کی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک چلا کرتی تھی، وہ عمر فاروق کہ جس گلی سے گزر جایا کرتے اس گلی سے شیطان کو گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کا صدر، لیکن جب وہ مسجد نبوی کے اندر لیٹتے ہیں سامنے درہ رکھا رہتا ہے، پسینے سے شرابور ہیں اور ہاتھ کو تکیہ کا سہارا دے کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ دنیا کو کیا پتا تھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا شخص، حکومت کرنے والا شخص پسینے سے شرابور اور ہاتھ کو تکیہ دے کر کے سو رہا ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق ہوتا۔ تو حضرت عمر فاروق نے دنیا سے جاتے جاتے ایک پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام دیا؟ کہ عمر کی جان جاتی ہے تو جانے دے، لیکن خدا کی نماز میں فرق نہ آنے دے۔ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ کیا ہماری نمازیں قضا نہیں ہو رہی؟ کیا ہماری مہینوں سالوں کی نمازیں قضا نہیں ہو رہی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حالت کے اندر تھے اور جب ہوش میں آتے وہ فرماتے ہیں کہ کیا نماز کا وقت نکل گیا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ جی نماز کا وقت نکل گیا۔ کہا کہ جلدی مجھے وضو کراؤ۔ اسی خون لثبت حالت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں، اور اسی بستر پہ فرماتے ہیں لا حظ فی الاسلام، لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ له، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ صحابہ کرام نے جان کا نذرانہ پیش کر اپنے خون سے اسلام کے ورق کو روشن کیا ہے، اپنے خون سے اسلام کی تاریخ کو رنگین کیا ہے، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو، اگر کامیابی چاہتے ہو اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، اگر کامیابی چاہتے ہو احکام قرآنی پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 28 ذی الحجہ کو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور 1 محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی، 1 محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اور جس دن ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا پیچھے حضرت امام حسین بھی کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ امام حسین نے تلاوت کا انداز سیکھا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور خون میں لت پت ہو کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور اسی کو میدان کربلا کے اندر 10 محرم کو دہرایا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ خون میں لت پت ہو کر کے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، بھوکا پیاسا رہ کر کے قرآن کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے، اور خون کی ہولی کھیل کر کے نماز کی پابندی کیسے کی جاتی ہے۔ امام حسین نے اسی سبق کو میدان کربلا کے اندر دہرایا ہے اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا ہے کہ نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، زمانہ جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے۔ صدا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے، صدا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے، حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے، حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔